بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیست التوبة للذین یعملون السیئات، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی یعملون السیئات، جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی، قال، تو کہنے لگا، انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یموتون وہم کفار، کہ وہ حالت کفر پر ان کو موت آ جاتی ہے، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ گزشتہ سبق میں کہ توبہ کن کی قبول ہوتی ہے اس پر بات ہوئی تھی، اور آج کے سبق میں کہ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے بہت سہولت رکھی ہے، اور اسی طرح جو حالت کفر میں ہے ان کے لیے بھی سہولت رکھی ہے۔ توبہ کا دروازہ کھول کر اللہ رب العزت نے یہ واحد ایک ایسا دروازہ رکھا ہے کہ انسان اگر غلط فہمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، جہالت اور حماقت کی وجہ سے اگر گناہوں پر کمر بستہ ہو گیا یا دین اسلام کے قریب نہیں آ رہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، اور وہ راستہ واپسی کا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف رجوع کرو ایسی توبہ کے ساتھ کہ جو گناہوں کو مٹا دینے والی ہو۔ تو پھر جب توبہ کا حکم ہے تو یقینی طور پر یہ امر بھی بہت ضروری ہے کہ توبہ کیسے قبول ہوگی، اور کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو توبہ کی قبولیت کے شرائط گزشتہ درس میں بیان کیے۔ آج کے درس میں جن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ان میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دو صورتیں بیان فرمائی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایک وہ لوگ ہیں کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے چلے گئے اور جرت کے ساتھ ساری عمر گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے موت سامنے آ گئی، عالم دنیا سے اب جانے کا وقت آ گیا، اور عالم آخرت کی چیزیں نظر آنے لگی، جیسے موت کے فرشتے نظر آنے لگ گئے، جان کنی کی تکلیف شروع ہو گئی، نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ تو ایسی صورتحال میں یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں، اس لیے کہ اسے اب اس عالم سے جانے اور اگلے عالم کی چیزیں نظر آنے لگ گئی۔ مہلت صرف اس وقت تک تھی کہ جب وہ اس عالم دنیا میں ہے، یہ ایسا قیمتی زمانہ ہے کہ اس میں اگر توبہ کر لے گا تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی حالت غرغرے والی نہ ہو جائے۔ غرغرے والی حالت یہ ہے کہ نزع شروع ہو جائے اور اسے فرشتے نظر آنے لگ جائیں اور جان کنی کی تکلیف شروع ہو جائے۔ یہ وہ صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت کہ جو جرت کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کرتے چلے گئے،
گناہ کرتے چلے، اب گناہ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. انی تبت الآن، اگر یہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اس کی مثال جو ہے فرعون کا واقعہ ہے کہ فرعون ساری زندگی کفر میں مبتلا رہا، اور یہاں تک کہ اب موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں اب جو ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الآن وقد عصیت، ابھی تمہیں یاد آیا، پہلے تو تم نافرمانی میں رہے. تو اس ایسے شخص کی، ایسے آدمی کی کہ جو جرت کے ساتھ گناہ میں زندگی گزارتا رہا، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی. دوسری صورت جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں، یہاں تک کہ اسلام لانے سے قبل ہی اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس کا اسلام بھی اسی وقت تک قبول ہوگا جبکہ غرغرے والی حالت نہ ہو. اگر کفر میں ہے اور غرغرے والی حالت شروع نہیں ہوئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، تو اس کا ایمان قبول ہو جائے. اور اگر غرغرے والی، نزع والی حالت شروع ہو گئی اور اب اگر وہ ایمان لانا چاہتا ہے تو ایسے شخص کا ایمان بھی قبول ہو جائے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں دو صورتیں بیان کی ہیں. ایک صورت یہ بیان فرمائی کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو زندگی سے مایوس ہو جائے. اس کی دو حالت، ایک حالت یہ ہے کہ انسان بیمار ہو گیا اور اطباء اور ڈاکٹرز نے اسے لا علاج قرار دی اور کوئی دوائی اب اثر نہیں کر رہی، اور ایسی حالت میں یہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا. اب جب زندگی سے مایوس ہوا تو ایسی حالت میں اس نے توبہ شروع کر لی، استغفار میں لگ گیا، سارے گناہوں سے معافی مانگ لی. ایک شخص یہ ہے. اور دوسرا شخص یہ ہے کہ اس پر موت کا وقت شروع ہو گیا، نزع کی حالت شروع ہو گئی. یہ والا جو شخص ہے کہ جس پر نزع کی حالت شروع ہو گئی، اس کی توبہ تو قبول نہیں ہوگی. لیکن ایسا شخص کہ جو زندگی سے تو مایوس ہو گیا لیکن ابھی اس نے عالم آخرت کی کوئی چیز نہیں دیکھی، اس پر نزع طاری نہیں ہوئی، تو ایسا شخص اگر توبہ کرنا چاہے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے. یہ کتنی رحیم اور کریم ذات اللہ کی کہ انسان ساری زندگی اس کا نافرمان رہا، یہاں تک کہ بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ لا علاج ہو گیا. اب لا علاج ہونے کے بعد اب بھی اگر موت کا وقت شروع نہیں ہوا، نزع شروع نہیں ہوئی، وہ زندگی سے مایوس ہو گیا، پھر بھی اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے. اب بعض دفعہ رشتہ دار جو ہے کسی شخص کے بارے میں ڈاکٹر اگر یہ کہہ دیں کہ بھئی اس کے اب ڈاکٹری اور اطباء کے حساب سے چند دن باقی ہیں، تو رشتہ دار اسے اس حالت کی اطلاع نہیں کرتے. رشتہ دار اسے اس حالت کی اطلاع نہیں کرتے. پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ان کے ایک دوست تھے، انہیں ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا اور کہا کہ بس 1 مہینہ جو ہے اطباء کی رائے کے مطابق ان کی زندگی بس 1 مہینے تک. پھر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کو جب اس کی اطلاع ملی تو ان سے ملاقات کے لیے آئے اور ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ والد کو اطلاع کی ہے یا نہیں. کہا نہیں، ہمیں جرت نہیں ہو رہی اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. کہا نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے کسی حساب سے انہیں بتا دوں کہ آپ کے معاملات اب کم رہ گئے ڈاکٹری حساب سے. تو بچوں نے اجازت دے دی. اب پھر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے میں نے ان سے بتایا کہ ڈاکٹرز کی رائے یہ ہے، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جب اللہ کا وقت مقرر کردہ وقت ہوگا تب آئے گی، لیکن اطباء کی رائے یہ ہے کہ آپ کے پاس اب وقت زیادہ نہیں،
لہذا آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی ساری زندگی کی جتنی کوتاہیاں ہیں اور اس کی معافی طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کو ایک خوبصورت موقع دیا ہے توبہ کا۔ اب انہوں نے توبہ کی، توبہ طائب ہوئے، اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے اپنے ساری جائیداد کو قرآن و سنت کی روشنی میں تقسیم کر دی، اور پھر پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب سے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو میرا مسئلہ آسان کر دیا، میرا مسئلہ آپ نے آسان کر دیا کہ یہ تو میرے لیے بڑی سعادت والی بات ہو گئی کہ مجھے اطباء نے یہ بتلایا کہ بھائی ہمارے اعتبار سے اب آپ کی زندگی کم رہ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی برکت سے مجھے توبہ کرنے پر کہ میں توبہ کر لوں، اور جو بہت اہم عنوان تھا کہ میرے مرنے کے بعد جائیداد پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، میں نے تو اپنی زندگی میں جائیداد بھی تقسیم کی۔ اس لیے جب کبھی رشتہ داروں میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو کہ کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اطباء کے حساب سے اس کا وقت اب کم ہے، تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے اطلاع کر دینا چاہیے تاکہ وہ توبہ طائب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کے غرغرے والی حالت سے قبل انسانوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی سے نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا، اور پھر بھی اگر وہ توبہ کرتا ہے اور ابھی اس کی غرغرے والی کیفیت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی رحیم اور کریم ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، توبہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا گیا ایک عظیم انعام ہے۔ اگر یہ انعام نہ ہوتا، اگر توبہ کا دروازہ نہ ہوتا، تو یقین جانیے کہ پھر جنت کے امکانات کہ انسان جنت میں جائے یہ بہت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ واپسی کا ایک دروازہ رکھا ہے کہ انسان جتنی غفلت کا شکار ہو گیا اور غفلت میں گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا، جب اسے اللہ تبارک و تعالی متوجہ کرے، اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کی طرف آ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے گناہگار بندوں کو بھی جو القاب، جس القاب سے نوازا ہے، جس لقب سے اللہ تبارک و تعالی نے پکارا ہے، سگے ماں باپ بھی اپنے نافرمان بچے کو اس لقب سے نہیں۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے اور جری ہو جائے اور والدین کے لیے ناسور بن جائے، تو ماں باپ ان سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اپنا بیٹا کہنے تک کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ احق کر دیتے ہیں، جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ وہ ماں باپ کہ جنہوں نے اسے ایسی حالت میں اس کو پروان چڑھایا کہ اس کی چھوٹی سی تکلیف پر وہ غمزدہ ہو جاتے تھے کہ کہیں یہ مر نہ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ بڑا عجیب حسن سلوک رکھا کہ اگر کوئی شخص گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا اور گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسے خوبصورت انداز سے پکارے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی، قل یا عبادی، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ جو یا عبادی اپنی طرف اللہ نے نسبت کی، یہ شرف ہے۔ بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ بیت اللہ کا شرف ہے۔ رسول اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ رسول اللہ کا شرف ہے۔ کتاب اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ قرآن مجید کا شرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گناہگار بندوں کو پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندے، یہ اس بندے کا شرف ہے، وہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تب بھی اللہ کی رحمت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور اللہ اسے محبت سے پکار رہے ہیں۔ محبوب یا عبادی، میرے بندوں سے کہتے ہیں اسرفوا علی انفسہم، یہ کسی تقوی طہارت والے شخص کو پکارا نہیں جا رہا،
یہ انبیاء کے لیے پکارنے جانے والا لفظ نہیں، یہ شہداء کو پکارنے کے لیے لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گناہگار بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے محبوب پیغمبر سے کہا، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ خود تسلیاں دے رہے ہیں، اور اللہ تو توبہ کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ توبہ کے لیے تو بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی وہ فاسقہ عورت کہ جس کی ساری زندگی بازاری زندگی میں گزری، بس کیا کہ ایک مرتبہ ایک جانور کو وہ تڑپ رہا تھا پیاس سے یا موت کے قریب تھا، کنویں کے قریب دیکھا کہ تڑپ رہا ہے، اور دیکھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس سے پانی نکالے، تو اپنے جوتے سے پانی نکالا، اپنی چادر یا کسی کپڑے سے جوتا لٹکا کے پانی نکالا اور اسے پلایا یا اسے اپنے گھر لے آئی اور اس کے بہت دیکھ بھال کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں اور اداؤں سے راضی ہو جاتے ہیں۔ آج انسان دور ہو چکا ہے، انسان نے دیر کر دی، اللہ کے ہاں تو دیر بھی نہیں، اللہ کے ہاں اندھیر بھی نہیں ہے اور دیر بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی تو چاہت یہ ہے کہ میرے گناہگار بندے میری طرف متوجہ ہو، وگرنہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا حکم دیا، اور باجماع امت توبہ کرنا مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرے، لیکن توبہ پکی اور سچی توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں پر جری ہونے سے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم سے گناہ ہوتا ہے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی صدق دل سے اور سچائی سے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔